بیکن ہاؤس میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتا, رہنے رہو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. تو ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا, خامخواہ کی ٹینشنیں کیوں مسلط کی ہوئی ہیں؟ لوگوں میں بدنام ہو جائیں گے, یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے. لوگ کہیں گے, دیکھو لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہو گے. یہ کبھی بھی گدھے والا قصہ سنا دوں اگر آپ اجازت سکتے ہیں, ٹائم ہو گیا ان کی وجہ سے, آج تھوڑا سا 5 منٹ. وہ ایک آدمی جو تھا, بڑی عمر کا آدمی, اپنے بیٹے کے ساتھ گدھے پہ بیٹھ کے سفر کر رہا ہے. لمبا سفر تھا, باپ گدھے پہ بیٹھ گیا, بچہ آگے آگے. تو لوگوں نے کہا دیکھو باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, خود گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے, بچے کو, چھوٹے معصوم بچے کو پیدل کیا ہوا ہے اس نے, بے ادب بنا رہا ہے اپنی اولاد کو, پہ ترس نہیں کھا رہا. معصوم بچہ ہے بھائی, تو باپ ہے, ایجڈ, ٹھیک ہے, اتنا کمزور تو نہیں ہے نا. چھوٹے بچے کو تو نے ایسے معصوم بچے پہ ترس کھانے کے بجائے باپ ہونے کا ناجائز فائدہ. جب لوگوں نے تانے دیے, اس نے کہا چلو میں نیچے آ جاتا ہوں, بچے کو اوپر بٹھا دیتا ہوں. بچے کو جب اوپر بٹھایا تو لوگوں نے کہا ابھی سے بے ادب بنا رہا ہے بچے کو, تمیز نہیں سکھا رہا. بچے کو باپ بنایا ہوا ہے, خود کیا بنا ہوا ہے, بیٹا بنا ہوا ہے. تو یہ بچہ بڑا ہو کر اس کا گریبان پکڑے گا. تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا چلو یار دونوں ہی بیٹھ جاتے ہیں. دونوں بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا گدھا ایک ہے, بندے 2 بیٹھے ہوئے ہیں. گدھا ایک ہے, بندے 2 بیٹھے ہوئے ہیں. ترس نہیں آ رہا جانور کے, گدھے کے گدھا ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ تو گدھا ہے, تم تو انسان ہو نا. یہی تانے ہوتے ہیں لوگوں کے. اس نے کہا چلو دونوں نیچے اتر جاتے ہیں. اب گدھا خالی. تو لوگوں نے کہا گدھا وہ ہے, حرکتیں ان کی گدھوں جیسی ہیں. بنایا اللہ نے ان کو گدھا, کام ان کے گدھوں جیسے. جب تمہارے پاس سواری موجود ہے تو بے وقوفو پیدل کیوں جا رہے ہو؟ گدھا وہ ہے, کام دیکھو ان کے گدھوں جیسے ہیں. اس نے آگے اٹھا کے دریا میں گدھے کو پھینکا, بولا ایسے ہی ٹھیک. تو بے وقوف تھے. لوگوں کو کہنے دیتے بھائی آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ اس پر عمل کرو. لوگ جب خود کسی گدھے کے ساتھ سفر کریں گے نا, بھگتیں گے, تو خود فیصلہ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس لیے لوگوں کی ٹینشن مت لیا کرو. یہ اس کا کوئی خدا کی, لوگ برائی پہ خوش ہوتے ہیں, لوگ برے کاموں پہ خوش ہوتے ہیں, اچھے کاموں پہ لوگ خوش نہیں ہوتے. آپ نے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے وہ کرو. جو چیز آپ کی استطاعت میں نہیں ہے اس پہ ٹینشن کس بات کی لے بھائی آدمی. دیکھو جیل میں کوئی قیدی ہو اور رہائی کا انتظام ختم ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے اس کے, بھائی تو صبر کر, بس یہی زندگی گزار, ہنسی خوشی اسی میں خوش رہنے کی کوشش. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کو 4 مہینے کی جیل ہو گئی, اور وہ جیل بھی غلط کیس میں اندر. باہر نکلے تو بڑے فٹ فاٹ. میں نے کہا, میں ان سے ملا تو میں نے کہا جیل میں جا کے تو لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے, اور غلط کیس, مجرم بھی نہیں تھے. کہتے ہیں میں جب جیل میں گیا تو مجھے نہیں پتا تھا کب نکلنا ہے میں نے یہاں سے. تو کہہ رہے میں نے کہا اب اسی کو انجوائے کرو, کانفیڈنس دیکھیں. اب کیا کرو جب ایک چیز اپنے اختیار میں ہی نہیں ہے. تو کہہ رہے میں وہاں ڈپس لگاتا تھا تاکہ تھکاوٹ ہو اور نیند آئے مجھے. اور اچھا وہ ڈولے شولے بھی نا کافی بن چکے تھے ان کے بڑے. میں نے کہا کیا کر رہے؟ کہہ رہے بھائی ہم ڈپس لگاتے تھے, اٹھک بیٹھک 400 بیٹھیں اوپر نیچے, اور اس طرح میں سارا دن. اور کہہ رہے جن لوگوں نے یہ کام نہیں کیا وہ دیواروں سے سر مار مار کے پاگل ہو گئے وہ. تو جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہوتی اس کی انسان ٹینشن نہیں لیتا. بھائی اختیار, غربت, آپ کمانے کی کوشش کر لی پھر بھی نہیں آ رہے ہیں تو پھر بھی کوئی سسرال والے, اور سسر اگر تنگ کرے نا, سسر بولیں کہ ہمارے بچے کو سٹی اسکول میں کیوں ایڈمیشن نہیں دلا رہے, ہمارا یہ بھی, ہماری بھی تو اولاد ہے نا. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی میرے پاس پیسے ہی نہیں بچتے, انڈے کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس, میں بچے کو بیکن ہاؤس میں سٹی اسکول میں کیسے پڑھاؤں. تو میں نے کہا نہیں پڑھاؤ یار, جتنی استطاعت ہے اس حساب سے پڑھا لو. کہہ رہے ہیں سسرال والے تنگ کر رہے ہیں, ساس کا فون آتا ہے کہ کیا کر رہے ہو. تو میں نے کہا ساس کو بول دو کہ میری اولاد ہے بھائی, میں زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتا ہوں. کہہ رہے ہیں میں نے جب اپنی ساس کو اور سسر کو یہ کہا کہ میرے بچے ہیں, مجھے زیادہ فکر ہے, تو انہوں نے کیا ہمارے بچے نہیں ہیں یہ, یعنی ہماری بھی تو بیٹی کی اولاد ہے, کیا ہمارے بچے نہیں ہیں. تو وہ داماد مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میری ساس سسر نے کہا کہ کیا یہ ہمارے بچے نہیں ہیں. تو حضرت اس بات کے آگے میں کیا ہو گیا, خاموش. میں نے کہا یہیں سے تو بات شروع ہوئی تھی, یہیں سے تو بات شروع ہوئی تھی. ان سے کہتے یقیناً آپ کے بچے ہیں, لہذا آدھی فیس آپ اور آدھی ہم دیں گے. زبردست کام ہو گیا, ہٹو بچوں ہو گیا یہ. میں نے کہا انہوں نے تو خود جواب دے دیا, فری پھوکٹ کے بچے تو سارے محلے کے اپنے بچے بنا لو.
میں نے کہا ان سے بولو سٹی اسکول کی آدھی فیس آپ دیں گے کیونکہ آپ کے بچے بھی ہیں, ورنہ صرف مشورے کی حد تک نہیں ہوتا یہ. تو میں نے کہا بھائی ٹینشن نہیں لے, جتنی تیرے اندر گنجائش ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. تو اللہ سے دعا ہے, وقت پورا ہو گیا, اب ٹاپک پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ مکمل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.